بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بخصوص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم مغفور سید مختار حسن تقوی اپنے سید محمد نبی تقوی کے لیے سلوات کے تحمید تاخیر کافی ہو چکی ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے انتظار میں تشریف فرما میں بھی پہنچ چکا تھا لیکن سب نے پڑھنا بھی تھا اور ہمارے بھائی میر ضمیر صاحب کا ویزا ہو گیا کیونکہ عاشور کے ساتھ کرفیو ہے کربلا میں لوگ جان نہیں پا رہے تھے انہیں پڑھنا تھا لیکن اچانک ان کا ویزا آیا اور وہ فوراً چلے گئے وہ بھی نہیں آ سکے تو میں مطالب پیش کروں گا میں نے آیت لی ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 39 کا انتخاب کیا تو اب رسول خدا صاحب قرآن ہے اور اہل بیت وارث قرآن ہے پہنچ رہی ہے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کے بھیجا ہے اور جیسے ان کے دور کے تقاضے تھے ویسے معجزات دیے ایک اشارہ کر کے میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو آصف آباد میں ظاہر جو میں پیش کر رہا تھا گزشتہ برس وہاں کا کافی چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں پیش کروں گا ایک جملہ اور اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات دیے ان کے تقاضوں کے مطابق ذہن میں ہے آپ کی جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا سحر کا زور تھا اور اللہ نے 2 معجزات دیے ید بیضا جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے تو نور نکلتا تھا دوسرے ہاتھ میں عصا جب زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں بدل جاتا تھا جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا اس زمانے کی طب حکمت کا وہ ہر بیماری کا علاج کر لیتے تھے لیکن کچھ بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے اللہ نے کہا عیسیٰ ایسا ہاتھ دوں گا آپ جسے مس کریں گے وہ شفا پا جائے گا توجہ چاہوں گا پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگائیں گے بینائی آ جائے گی بہرے کو ہاتھ لگائیں گے شنوائی آ جائے گی
گونگے کو ہاتھ لگائیں گے گویائی آ جائے گی، مردے کو ٹھوکر ماریں گے قوم پہ اذن رب کی، وہ زندہ ہو جائے گا۔ بھئی جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں، یہ جناب عیسیٰ کے معجزات ہیں۔ اگر فخر عیسیٰ اس سے کوئی بڑا معجزہ دکھائے تو تعجب نہ کرنا، یہ عیسیٰ کا مقام ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یہ؟ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تو انبیاء کے جیسے جیسے تقاضے تھے ان کے زمانے کے، ویسے ویسے اللہ نے معجزات انہیں عطا کی۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ جیسے جیسے تقاضے انبیاء کے زمانے کے، ویسے ویسے معجزات۔ اب سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بڑا ناز تھا۔ ایک اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں۔ دوسری اپنی شمشیر پہ بڑا ناز تھا کہ ہم سے بہتر کوئی تلوار چلانے والا نہیں، نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی، یہ قبیلہ اس قبیلے سے جا لڑتا تھا۔ اب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا۔ ان کی زبان کا جواب قرآن ہوگا، ان کی تلوار کا جواب علی۔ توجہ ہے ذرا کہ نا؟ اب حبیب خدا کو اللہ نے دو معجزات دیے ہیں، اب اللہ نے اپنے رسول کو دو معجزات دیے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جس کا بدل لانے سے مخلوق عاجز ہو، نہیں پہنچا سکا۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے، علماء کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر میں احساس کر رہا ہوں، خزانے گرامی، معجزہ اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ خلق خدا اس کا بدل لانے سے عاجز ہو، عاجز ہو۔ جیسے قرآن کا بدل نہیں آ سکتا ویسے ہی علی کا، ویسے ہی علی کا بدل نہیں آ سکتا۔ تو ایزان گرامی، نہ علی جیسا دوبارہ کبھی جنگجو آئے گا، نہ شیر خدا آئے گا، نہ خطیب آئے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تمام کی تمام چیزوں کے اندر علی رسول خدا کا زندہ معجزہ۔ ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں تو جس طرح سے قرآن قیامت تک باقی ہے، کیونکہ پیغمبر کی سارے انبیاء آتے رہے اور ان کے معجزات ان کے ساتھ جاتے رہے، نہیں پہنچا پا رہا۔ سارے انبیاء آئے، معجزات دکھائے، جب گئے ان کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہی عصا جو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا کسی اور کو دے دیجئے، اژدہا نہیں بنے گا۔ نہیں ہے لوگ توجہ، اسی لیے کسی بارہویں کی ضرورت ہے۔ عصا وہی ہے، کسی بھی ہاتھ میں دے دے اژدہا نہیں بدلے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ میں بہت دیر سے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی انہی کے ہاتھ سے اتر گئی۔ جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا، علماء موجود ہے، قرآن کی آیات ہیں، جنہوں نے تخت اٹھا رکھا تھا جناب نبی سلیمان کا، انگوٹھی اتری، انہوں نے تخت زمین پہ رکھا، چھوڑ کے چلے گئے۔
کہ بھئی وہ انگوٹھی جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی جس کی وجہ سے میری حکومت تھی، یہ فرشتے، یہ موکل، یہ جن میری خدمت میں تھے، جیسے ہی انگوٹھی گری آزمائش تھی، ایک مچھلی دریا سے نکلی، اس نے نکلی اور وہ اپنے راہ کو لے کے دریا میں بہنے لگی۔ جناب سلیمان دوڑتے رہے، میدان کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر سے آواز آئی، ایک لڑکی نے کہا بابا جان نہ جانے کیسی مچھلی لائے ہیں، جب میں نے اس کا پیٹ کاٹا تو بیچ میں سے انگوٹھی نکلی ہے۔ اب جیسی کہا نا انگوٹھی نکلی تو فوراً جناب سلیمان نے دروازے پہ دستک دی، اندر نہیں آ۔ انبیاء میں اوروں میں بڑا فرق ہے۔ یہ نبی ہیں، میں اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جناب سلیمان نے دستک دی، بوڑھا باپ باہر آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ انگوٹھی ابھی میں نے سنا آپ کی بیٹی نے مچھلی کا پیٹ کاٹا، انگوٹھی نکلی ہے، انگوٹھی میری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انگوٹھی آپ کی ہے۔ کہا دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ میں آنے دے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو کہا ابھی آزما لیتے، انگوٹھی دی، جناب سلیمان نے پہنی، سارے فرشتے دوبارہ آنے لگے، جن تخت لائے، کہا آئیے اس تخت پہ آ جائیں، کہا آپ کون ہے؟ کہا میں ہی تو سلیمان ہوں۔ جملہ کہہ رہا ہوں پورا خونے جگر دے کے، جتنا مجمع سارا ساتھ دے گا، کوئی خاموشی سے نہیں سنے گا۔ تو جناب سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنوں پہ بھی تھی، فرشتوں پہ بھی تھی، چرند پہ بھی تھی، پرند پہ بھی تھی، خشکی پہ بھی تھی، پانی پہ بھی تھی، لیکن انگوٹھی میں تھی۔ علی نے حالت رکوع میں جناب امیر نے وہی ایک انگوٹھی حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دے دی۔ اب علماء نے لکھا یہ مانگنے والا فرشتہ تھا، اللہ بھی پتا تھا کسے بھیجنا ہے علی کے در پہ مانگنے کے لیے۔ بھئی یہاں تک تو روایت تھی، تاریخ تھی، ایک جملہ میرا بھی سن لیجیے، سننا چاہیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا ساری دولت کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ میرا مکان ہے، گاڑی ہے، انگوٹھیاں کچھ نہ کچھ، تو اس میں سے ایک حصہ بھائیوں کے ہاں اہل سنت بھائیوں کے 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ 40واں، زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر کسی کی ولایت بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، وہ سلیمان کی حکومت ایک زکوٰۃ میں دے دے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں۔ وہ جو ہے وہ نبی سلیمان کی حکومت ایک زکوٰۃ میں دے دے۔ علی نے زندگی میں ایک زکوٰۃ نہیں دی، مولا نے کئی زکوٰۃیں ادا کی ہیں، اگر بات پہنچ گئی ہو۔ جانے کہ نام یہ آیت بڑی عجیب و غریب آیت ہے، جس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انبیاء کے معجزات جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے ویسے معجزات۔ اب رسول خدا کو اللہ نے معجزہ دیا، قرآن قیامت تک کے لیے باقی۔ پیش یہ کر رہا تھا، گلا فوراً خراب ہو رہا ہے، فیٹ ہو رہا ہے، تو گرمی بھی ہے اور میں چند دن سے مجلس نہیں پڑی ہے، تو ایک ہفتہ کل سے بہت زیادہ مجالس ہیں، شروع ہے۔ تو بتانے کی رامی جیسے جیسے انبیاء کے تقاضے ان کے زمانے کے ویسے ویسے معجزات۔ انبیاء گئے، معجزات ساتھ چلے گئے۔ پیغمبر کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ پیغمبر کی رسالت قیامت تک کے لیے، تو ان کے معجزات بھی قیامت تک باقی رہنے چاہیے، تاکہ اگر کوئی آج سوال کرے دلیل کیا ہے، محمد آج بھی نبی ہیں، تھے نہیں، ہیں، جو ہو وہ مردہ نہیں ہوتا۔
وہ زندہ ہیں، ان کی نبوت آج تک ہے۔ تو اگر آج کوئی کہیں گے بھی دلیل کیا ہے ان کی رسالت آج تک ہے، نبوت آج تک، تو کہا ان کے زندہ معجزات، ان کے زندہ معجزات، تو قرآن آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کو کاغذ اور سیاہی نہ سمجھیے گا، یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے، بل ہوا نور، یہ نور ہے، یہ کتاب ہے سیاہی۔ توجہ، کاغذ پہ چھپی ہے، سیاہی میں جو وارث کو مردہ مانے وہ جو قرآن کو زندہ معجزہ نہ مانے وہ کیا ہے؟ وہ جو وارث کو، پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، طبیعتوں کو بات کرنا تو نہیں گزر نہیں، وارث زندہ ہے، نور۔ بلا انسان، میں ایک نیا نتیجہ دینا چاہ رہا تھا کہ بلا انسان تو من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ ان سے مشرکین سے سوال کر لیں کہ زمین و آسمانوں کو کس نے خلق کیا، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ضرور ضرور کہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، علماء موجود ہے، نام تاکید نون تاکید، ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ کس نے؟ اللہ نے خلق کیا۔ کون؟ مشرک کہیں گے۔ پروردگار، مشرک تو اسے کہتے جو تجھے نہ مانے۔ میں نے کہا ایک نیا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اور تحقیق کر کے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا آج بھی نہیں، میں نے اس موضوع پہ پہلے نہیں پڑھا، شاید علماء کرام کے لیے نیا کوئی مطلب ہو، اور اگر آپ کے دل کو لگے ضرور دعا دیجیے گا۔ دعاؤں کا محتاج ہوں کہ یہ محرم میں جیسے پڑھنا چاہ رہا ہوں پڑھتا ہوں، تو سننا چاہیں گے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کس نے خلق کیے، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پروردگارا، مشرک و کافر تو وہ ہوتا ہے جو تیرا شریک قرار دے، تجھے نہ مانے، بتوں کو مانے، جو بتوں کو مانے، اللہ کو نہ مانے یا اللہ کا شریک قرار دے، وہ ہے مشرک کافر۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انہی سے سوال کر لیجئے، تو یہ بھی کہیں گے اللہ نے بنایا زمین و آسمان کو۔ نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں سن لیجئے گا، شاید دل کو لگے، شاید پہنچا پاؤں بس ایک جملے میں۔ تو پروردگارا، یہ مشرک، یہ کافر جو تجھے نہیں مانتے، تو کہتا نہیں، سوال کرو تو کہیں گے نہیں اللہ ہی نے زمین و آسمان کو بنایا، تو معاملہ کیا؟ تو اللہ کہے گا نہیں، مشرک و کافر صرف وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے۔ مشرک وہ نہیں ہے جو صرف اللہ کو نہ مانے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے، چاہے تو اشرا پڑھ سکتا ہوں، ایک مجلس میں چند منٹوں میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے مشرک صرف وہ نہیں جو مجھے نہ مانے یا بتوں کو میرا شریک قرار دے، بلکہ وہ بھی مشرک ہے جو میرے نظام کو، یعنی نظام ولایت کو نہ مانے۔ صرف مشرک وہ نہیں، کافر صرف وہ نہیں جو اللہ کو نہ مانے یا بتوں کو مانے، بلکہ وہ جو اللہ کے نظام کو نہ مانے، نظام ولایت کو نہ مانے۔ دلیل امام معصوم کا جملہ پیش کر رہا ہوں، دو جملے پیش کروں گا، ایک 10ویں امام کا، ایک 12ویں امام کا۔ امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی آپ تمام کی دعاؤں کے ساتھ پیش کرو، سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں، آپ تمام حضرات کی محبتوں کی نظر کرو۔ 10ویں امام سے کہا مولا کی زیارت ہے، زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ، دو زیارتیں، زیارت جامعہ صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ ہماری سب سے بڑی زیارت ہے، اور اگر کبھی کسی کا فضائل پڑھنے اور سننے کا جی کر رہا ہوں نا، زیارت جامعہ پڑھ لو، فضائل سے بھری ہوئی،
اور علماء نے اس کی بے شروح لکھی ہے، سند کو لکھا. اب وہاں پہ جملہ 10ویں امام کا فرماتے ہیں کہ جس نے زیارت کس کی ہے؟ اپنے اجداد کی پڑھنا ہے، جناب امیر کی. فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. آدھا مجمع ہے، آدھا گھبرا چکا، جو گھبرا گئے اور گھبرائے. عزیزان گرامی، 10ویں امام فرماتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. نہیں ہے مجمع. تو ایک آدمی نے کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا. اللہ ہے توحید. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، توحید کا انکار نہیں کیا. بہت سے مسلمان ہیں اللہ کو مانتے امام کو نہیں مانتے. تو آپ نے کیوں کہا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا؟ مولا نے کہا میں نے جو کہا صحیح کہا. جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار. نہیں ہے مجمع. سن کے امام کا جواب کہ مولا کیسے؟ جس نے آپ کا انکار کیا آپ کا انکار کیا، اللہ کا نہیں. کہ ہمارا انکار اللہ کا انکار ہے کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اس نے کہا انہیں مانو. مولا نے کہا ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اللہ نے کہا انہیں مانو. اللہ نے کہا انہیں مانو، یہ میرے ہیں. اللہ کے ایک چھوٹے سے خلیفہ کا ابلیس نے انکار کیا تھا. اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. سجدہ کرنے سے کہا نہیں کروں گا، تجھے مانتا ہوں پروردگار. اور پھر اللہ سے جب خطاب کیا کہا وَبِعِزَّتِكَ کا تیری عزت کی قسم. اللہ کا ممکن نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کا ممکن نہیں تھا. اس نے کہا پروردگار تجھے مانتا ہوں تیری عزت کی قسم میں نے زمین پہ ہر جگہ سجدہ کیا، یہ ایک سجدہ معاف کر دے، جتنے سجدے کیے ہیں اس سے زیادہ کروں گا. اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے بس یہ ایک کر لے. کہا نہیں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا آدم کو اب یہ نام آدم کو سجدہ نہیں تھا اللہ ہی کو. آدم تھے قبلہ. لوگ ہیں جناب آدم قبلہ تھے. قبلہ جیسے خانہ کعبہ کو ہم کرنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کو. کعبہ ہے ہمارا قبلہ. اللہ کے چھوٹے خلیفہ کا انکار کیا ابلیس نے. اللہ نے کہا قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے، میری آپ کی نہیں. اللہ کی لعنت. جو اللہ کے چھوٹے خلیفہ کا انکار کرے اس پہ اللہ کی لعنت قیامت تک. سب سے بڑے نبی کے سب سے بڑے وسیع اللہ کا سب سے بڑا خلیفہ جو علی کا انکار کرے پڑھوں یا نہ پڑھوں. بس بھائی 2 جملے مجھے پیش کرنے ہیں. میں نے کہا تھا 12ویں امام کا بھی پیش کروں گا. تو امام نے کہا الراد علینا، جو ہمیں رد کر دے، ہمیں یعنی معصومین کو، فہوا بحد الشرک،
وہ شرک کے برابر ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے مشرک صرف جو اللہ کو نہیں مانتا یا بتوں کو مانتا ہے، وہ جو اللہ کے نظام ولایت کا منکر ہے. بات واضح ہو گئی؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ دوسرا نتیجہ بھی سن لیجیے. کسی نوجوان نے سوال کیا تھا، جواب پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ موجودہ پاکستان کے حالات تو جانتے ہی ہیں. آج خاموشی بتا رہی ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں میں کہوں کچھ. تو موجودہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں سنیے گا. عصمت، میرا انشاءاللہ عشرے کا موضوع کراچی میں رہے عصمت. پورا عصمت کو پیش کروں گا. عصمت یعنی معصوم ہونا. عصمت میرا موضوع وہاں پہ، آج یہاں موضوع نہیں. اگر معصوم ہے تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے. شیعہ بچے کا سوال کہ مولانا ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو تمہارے 14 معصوم ہیں تو پھر یہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ سننا چاہیں گے جواب؟ اب غور سے سنیے گا. تفصیلی جواب کراچی کے اشرف ٹی وی پہ سن لیجیے گا. آج مختصر سا جواب یہاں پہ. تو نہج البلاغہ میں مولا امیر کا خطبہ ہے اور سورہ انفال 8واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہے. مولا نے اس آیت پہ خطبہ دیا. جمعہ کا خطبہ رہا ہوگا اور مولا نے وہاں پہ آیت کی تلاوت کی. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. آیت ہے دو حصے. مولا نے اس آیت پہ خطبہ دیا. آیت کیا ہے؟ ترجمہ پیش کروں؟ اسی میں تمام کر رہا ہوں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے، مجھے پورا یقین ہے. استغفار کیوں کرتے ہیں پیش کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. تو ایک مرتبہ مولا امیر نے کہا کہ اللہ نے عذاب نہ بھیجنے کی 2 نشانیاں بتائیں. قرآن اٹھا کے دیکھیں. گزشتہ امتوں کے لیے اللہ نے بتایا وزن، جب وزن کرتے تھے، میزان ترازو تولنے میں خیانت کرتے تھے. اللہ نے نبی کو بھیجا. ایک نبی آئے کہ بھائی ان کو تحقیق کرو، وارننگ دو کہ خبردار تولنے میں خیانت نہ کیا کرو. بھائی اگر خیانت کرے گا تو کیا کر لے گا؟ کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، باز آ جاؤ. کہ نہیں باز آتے. انہوں نے بار بار کہا، ہر روز کہا، بازار میں کہا، گھر میں کہا، گھر گھر جا کے کہا. سال گزر گیا، 2 سال کا. پروردگارا میں نے تیرا پیغام ہر گھر پہنچا دیا، اب نہ سنیں تو میں مجرم نہیں. اللہ نے کہا ہے میرے. اچھا کتنے اللہ نے قرآن میں گناہ بتائے ہیں. یہ گناہ کیا عذاب، یہ گناہ کیا عذاب، یہ گناہ کیا عذاب. وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ. لیکن عذاب نہیں آ رہا. عذاب رکا ہوا یا نہیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عذاب رکا ہوا. مولا کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں 2 دلیلیں دی ہیں عذاب کیوں رکا ہوا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے رسول، آپ کا اللہ، آپ کا رب ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا جبکہ آپ ان میں ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اے میرے حبیب، اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. اب یہاں جناب امیر کہتے ہیں اب پیغمبر اسلام ہے پردے میں. توجہ، یہ نہیں کہا ہے مردہ، کیونکہ انہیں پتا تھا مردوں سے مانگنا بدعت ہے. یہ صرف وہ نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے. کئی لوگ زندہ چل پھر رہے ہوتے ہیں پھر بھی مردہ. کئی لوگ کھاتے پیتے نظر آتے لیکن چلتی پھرتی لاشیں. اور کئی کربلا میں، نجف میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی عطا کرتے ہیں. مردہ نہیں ہے.
مردوں سے مانگنا بدعت ہے، لیکن جن سے ہم مانگتے ہیں انہیں مردہ نہیں مانتے، مردہ سے مانگنا بدعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، گمان نہ کرنا وہ مردہ ہے۔ تو ہم جنہیں مانتے ہیں وہ سارے شہید، وہ سارے زندہ، بلکہ دو افراد جنگ میں چلے جائیں، دونوں مارے جائیں، ایک اہل بیت کی ولایت کو مانتا تھا دوسرا نہیں، دونوں مارے گئے۔ شہید وہ ہے جو ولایت مانتا تھا، دوسرا مردہ ہے۔ جن کی ولایت کے نہ ماننے سے شہید شہید نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں بھئی راہ خدا میں تو مارا گیا لیکن شہید نہیں ہے کیونکہ ان کی ولایت کو نہیں مانتا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، یہ شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا، امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، امام جار اللہ زمخشری نے بھی لکھا، اللہ غمم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ دونوں بزرگوار فرماتے ہیں کہ حبیب خدا نے کہا جو جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں شہید ہے۔ ارے یہاں تو مردہ بھی شہید ہے۔ جس بات کو پیش کرنا سن لیجیے، تو اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا واضح الفاظ میں کہ بھئی دو چیزوں کی وجہ سے عذاب نہیں آ گیا، ایک وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مولا علی کہتے ہیں کہ پیغمبر پردے میں ہیں، اب اے لوگوں تمہارے پاس بس ایک ہی چیز ہے جس سے عذاب رک سکتا ہے۔